ہم دو دوست تھے، دونوں میں بہت محبت تھی۔ دونوں اکٹھے کھاتے پیتے گھومتے اور شاپنگ بھی اکٹھے ہی کرتے تھے۔ ہم دونوں میں اتنی محبت تھی کہ کوئی ہمیں دیکھتا تو کہتا کہ آخر یہ علیحدہ کیسے رہ سکیں گے۔ اگر کوئی شادی ہوتی تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر کبھی نہ جاتے۔ ایک دفعہ میں ایک شادی میں گیا اور وہاں پر مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ ہمارے نمبر ایکسچینج ہوئے اور ہم دونوں میں بات ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں میں محبت ہو گئی اور نہ جانے کب وہ لڑکی میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں اس لڑکی کو اپنے دماغ میں اپنی بیوی کے روپ میں تصور کرنے لگا، لیکن پھر اچانک نہ جانے کیوں اس نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ میں بہت پریشان تھا اور سوچتا رہتا کہ آخر کیوں۔ اور ایک دن اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ آئندہ مجھ سے کبھی بات مت کرنا۔ وہیں میرے دوست نے بھی مجھے باتیں دکھانا شروع کر دی، مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ میں خاموش اپنے کمرے میں بند رہنا شروع ہو گیا۔ اور ایک دن اچانک میرے ابو کو میرے دوست کے والد کا فون آیا اور انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ جمعے کو میرے بیٹے کا نکاح ہے۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوا اور فوراً اپنے دوست کو فون کیا۔ مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اور بہت غصہ بھی آیا کہ میرا سب سے بہترین دوست جس کا نکاح ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ میں نے اس کو فون کیا اور اسے کہا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ باتیں بنانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے۔ خیر، ہم اس کے گھر اس کے نکاح پر گئے اور جب ہم اس کے گھر اس کے نکاح پر گئے تو میں نے دیکھا کہ جس سے اس کا نکاح ہو رہا تھا وہ تو میری ہی محبت تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، مانو جیسے میرے اوپر بجلی گر پڑی ہو۔ مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ آخر ان دونوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ میں بہت پریشان تھا اور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے سے دو دوست مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھ پر ہنس رہے تھے، میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ یہ دو دوست نہیں بلکہ دو منافق بیٹھے ہیں، ایک لومڑ اور ایک لومڑی کی شکل میں، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مانو مجھ سے کوئی بھی بات سہن نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور بہت رونا بھی۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہاں پر سب فنکشن میں پریشان ہو گئے کہ اچانک یہ کہاں چلا گیا ہے۔ سب نے مجھے کالز کرنا شروع کر دی۔ میں نے کسی کی کال نہیں اٹینڈ کی اور پھر میرے دوست کا فون آیا۔ میں نے اس کا فون اٹھایا اور میں نے اسے بہت ہی غصے میں کہا کہ آئندہ مجھے کبھی فون مت کرنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا انصاف نہیں ہوگا؟ دیکھنا تو صحیح، میں قیامت کے دن تمہارا اور تمہاری بیوی کا گریبان کیسے پکڑوں گا اور میرا خدا میرے ساتھ ہوگا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال کر فون بند کر دیا۔ میرا بھروسہ مانو دوستی اور محبت دونوں سے اٹھ چکا تھا۔ آج تک میں اسی وہم میں مبتلا ہوں۔ میں اس واقعے سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پا رہا اور آج بھی بہت پریشان رہتا ہوں۔ میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی پر بھروسہ مت کریں، خاص طور پر کبھی بھی کسی پہ اتنا بھروسہ تو ہرگز نہ کریں کہ وہ آپ کا بھروسے کا غبارہ آپ کے منہ پر پھوڑ کر چلا جائے اور آپ کا بھروسے پر سے اعتبار ہی اٹھ جائے اور آپ کسی پر چاہ کر بھی اعتبار نہ کر پائیں۔ آج تک میں نے نہ کبھی کسی سے محبت کی ہے اور نہ ہی دوستی۔